اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بعض غیر جماعت دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا بھی یہ متفق عقیدہ ہے اور خود احمدیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے، کامل اور مکمل مذہب ہے، اور قرآن شریف کی کامل تعلیم ہے، اور وہ بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ وہ اپنی اصل میں شکل میں تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے، ہم اس سے رائت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت مرزا صاحب کون سی نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ ہم ان کو مانے بغیر گزارا ہے؟ اگر وہ نئی چیز لے کے آتے تو ماننے کے قابل نہیں ہوتے، بات ہی نہیں سمجھے وہ۔ جب مذہب مکمل ہو جائے تو نئی چیز آ ہی نہیں سکتی، اور جو نئی چیز لائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب جھوٹا ہوگا تب ہم مانیں گے، عجیب بات کرنا ہے۔ کہتے ہیں نئی چیز دکھائیں تو مانیں گے، اور جو مکمل ہونے کے بعد نئی چیز لاتا ہے وہ یقیناً جھوٹا ہوتا ہے، تو جھوٹا کر کے مانیں گے، سچا کیوں نہیں مان لیتے؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو مکمل ہے، لیکن وہی قرآن ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس وقت یہ قرآن جو تبدیلیاں پیدا کر رہا تھا آج کیوں نہیں کر رہا؟ آج کیوں اسی قرآن کے ہوتے ہوئے 72 فرقوں میں زائد میں جب دنیا مسلمان بٹ گئے، آج اسی قرآن کی موجودگی میں اس قدر ظلم اور بددیانتی اور بدکاری اور بے حیائی کیوں پھیل گئی ہے؟ آج کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں، زندہ پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو آگوں میں پھینک رہے ہیں، اور نفرتوں کے شکار ہو گئے ہیں سارے؟ قرآن وہ نہیں ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ جس طرح ایک دیوار شیشہ پلائی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح جکڑے ہوئے آپس میں، اس طرح محبت کرنے والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بے انتہا آپس میں محبت کرنے والے، بے انتہا رحم کرنے والے۔ تو وہ قرآن، اس کی یہ باتیں غلط ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو انبیاء خدا کی طرف سے یا مرسلین ضروری نہیں کہ نئی شریعت لے کے آئیں، بلکہ جب شریعتیں بدلائی جاتی ہیں، ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تب آتے ہیں ان کو اصل کی طرف واپس لانے کے لیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اضافہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اضافہ کریں گے تو لازماً جھوٹے ہوں گے۔ یہ مقصد ہے کہ قرآن کی طرف جو غلط باتیں منسوخ ہو گئی ہیں یا دین میں جو اضافے ہو گئے ہیں، ان اضافوں کو ختم کریں۔ اضافہ کرنے کے لیے نہیں، اضافے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اضافے ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اگر اضافے نہ دکھائیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اضافے تو اتنے ہو گئے ہیں دین میں کہ وہ نظر آتے ہیں چبھتے ہوئے آنکھوں کو کہ اس عمارت کا تو حصہ نہیں نظر آتے، یہ کیوں آگے بڑھ گئے ہیں اتنا۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے قبر پرستی بھی جائز قرار دے دی گئی، اور قبر پرستی کو شرک بھی قرار دیا گیا۔ کیا بنیادی اختلاف ہے کہ نہیں؟ کیا اگر ایک سچا مذہب اسلام ہے تو دوسرا اضافہ ہے؟ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی قرار دیا گیا کہ بدن نہیں ہے، مجسم نور تھے، اور یہ بھی اسی قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہے وہ مشرک پکا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ جسم تھا نور نہیں تھا، وہ پکے کافر اور ملحد، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دونوں بیک وقت تو اسلام نہیں ہے نا، ایک وقت میں تو قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی، تضاد نہیں ہے۔ جس کو بھی آپ اسلام قرار دیں گے دوسرا اضافہ بن جائے۔ تو اتنے بنیادی اختلاف ہیں کہ ان کی روشنی میں بے انتہا اضافے ہو چکے ہیں کامل دین میں۔ ان اضافوں کو مٹانے کے لیے خدا کی طرف سے ایک آنے والا ضروری ہے، اسی کا نام مسیح ہے، اسی کا نام مسیح ہے۔
پھر ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ مسیح اور مہدی کی پیشگوئیاں احمدیوں نے تو نہیں بنائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں. اس لیے اگر حضرت مرزا صاحب کو نہیں ماننا تو نہ مانو. پیشگوئیوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اور اگر مانتے ہو تو یہی سوال ہم تم سے کرتے ہیں کہ قرآن مکمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں کیوں کی ہیں مسیح اور مہدی کی آنے؟ جس پر قرآن نازل ہوا، جس پر دین مکمل ہوا، وہ تو پیشگوئی کر رہا ہے کہ اس کامل دین کے باوجود ایک آئے گا. اور 1400 سال بعد والے یہ زیادہ فہم رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں آنے کی، دین مکمل ہو جائے. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہ